تو میں نے ہمارے یونس خان بھائی کو کہا کہ بالکل میں سرپرستی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اس کراچی پریمیئر لیگ کا ایک ممبر سمجھیں، میں آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب ہماری ملاقات معیز بھائی سے ہوئی اور ان کا جو کانسیپٹ تھا، جو باتیں انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہیں، تو دیکھیں بزنس کرنا اور پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ پاکستان میں کوئی اگر بزنس کر رہا ہو یا اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پیسے کما رہا ہے۔ تو بھئی جو پاکستان میں پیسے کمائے گا تو اس کو پاکستان میں ہی لگائے گا، اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا فائدہ بھی دیکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام یا پاکستان کے کسی شہر یا صوبے کا نام جڑا ہو تو اس کے لیے بھی اس بزنس کے اندر یہ ضرور رکھے کہ اس کے نام کی عزت اور اس کے معیار کو بھی اس پر پورا اترے۔ تو جو کراچی پریمیئر لیگ ہے، جو بات چیت میری ان کے ساتھ ہوئی ہے، جو یہ چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ یونس بھائی کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس کراچی میں اس کو یہ نکالیں گے اور اس میں لوگوں کو ٹریننگز بھی دیں گے اور پھر کھلائیں گے بھی۔ تو جو پریشانیاں اور ہرڈلز انہوں نے مجھ سے ڈسکس کی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم مل جل کر انشاءاللہ تعالی اس پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں، اس لیگ کو لے کے چلتے ہیں۔ تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں معیز بھائی کا کہ جنہوں نے مجھے اس میں اپنا حصہ بنایا۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج ہمارے فخر پاکستان جسے کہتے ہیں ہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اور یونس بھائی ظاہر ہے کسی تعارف کے تو محتاج ہے نہیں، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں۔ ایک اور کرکٹر تھے جس کے ہم سب کبھی فین رہے ہیں، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ سیاست میں آ کے وہ کام نہ کیجیے گا جس سے پاکستان کو پھر کہیں شرمندگی ہو، آپ یہیں تک رہیں، بس ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کر سب کام کریں گے۔ کراچی میں اور کراچی کے نام سے یہ چیز ہے تو اس میں میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں کراچی بہت سے حوالوں سے اگنور رہا ہے۔ اس میں ایک بڑا جو اگنورنس رہی ہے وہ اسپورٹس کے ساتھ رہی ہے۔ کراچی کے جتنے گراؤنڈز ہیں سب آباد نہیں ہیں۔ آپ سبھی نے دیکھا کہ گورنر بننے کے بعد جب ایڈمنسٹریٹر کراچی کی ایک پوسٹ تھی جس کے اوپر ہم نے ان کا نام ریکمینڈ کیا، تو پہلا میں نے جو ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کو کام کہا تھا وہ کہا تھا کہ کراچی گیمز جو ہیں وہ پچھلے 12 سالوں سے نہیں ہوئے، اس کا انعقاد کیا جائے۔ اور بلدیہ عظمیٰ نے 42 گیمز کروائے اور آپ سارے میڈیا نے اس کو کور بھی کیا۔ تو اس چیز سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ میری جو دلچسپی ہے وہ گیمز کے ساتھ، اسپورٹس کے ساتھ اس لیے ہے کہ یہ 12-13 سالوں سے کراچی میں خاص طور پہ سارے گراؤنڈز جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ کراچی کی نمائندگی گیمز کے حوالے سے پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ کراچی نے بڑے بڑے نامور کھلاڑی جو ہیں وہ یہاں سے پیش کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یونس بھائی ہیں یا ہمارے معیز بھائی ہیں، یہ جو کام لے کے چلے ہیں اور کراچی پریمیئر لیگ کا انعقاد انہوں نے کیا ہے، تو اس میں جتنی بھی سپورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت گورنر اور یہاں ہم دے سکتے ہیں وہ میں مکمل آپ کو دوں گا، چاہے ہمیں نجم سیٹھی صاحب سے بات کرنی پڑے، اسٹیڈیم کے لیے کچھ باتیں کرنا پڑے، تو اس میں میرا جو کردار رہے گا وہ اس میں آپ کے ساتھ ایک برج کا رہے گا کہ میں جو مسائل آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے اس میں آپ کے ساتھ اور آپ کے آگے آ کے اس کو ضرور کروں گا۔ میں پھر ایک دفعہ کراچی پریمیئر لیگ کی تمام ٹیم کو، ان کے تمام جو سپورٹرز ہیں یا ان کے ساتھ اس میں شریک ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے، انہوں نے اس کو کور کیا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ شکریہ بھائی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سال ہے لیگ، اور کیونکہ آپ کو پتہ بیک ٹو بیک لیگز ہوتی ہیں، تو اس دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے الحمدللہ NOC پروسیس میں بائی ودن 10 to 15 days جو ہے آپ کو ہم یہ ایشو بھی کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ NOC ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ریکوائر ہو جائے گی، اور جب اس کو کرانے کے یہ ہے کہ
اور اراؤنڈ جو ہماری جو ٹائمنگز ہوتی ہیں بٹوین سپٹمبر ٹو دسمبر، اسی کے دوران ہم لوگ انشاءاللہ اس کو کرائیں گے. جی بالکل، یہ المیہ ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایز گورنر سندھ ہم نے کافی سارے انیشیٹوز لیے ہیں اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ گراؤنڈز بنجر پڑے ہیں یا اس میں گراس نہیں لگی ہوئی. دیکھیں، میں نے جیسے پہلے ہی کہا، آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگنورنس کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا، کہ جب 12 سال سے کراچی گیمز کرانے کی توفیق نہیں ہوئی کسی کو، تو اس بات سے اندازہ کر لیں کہ پھر کہیں جیسے کہا کہ گھوڑا ہے اور گھاس نہیں ہے، تو یہاں ہمارے پاس تو سارا نظام ہی اس طرح کا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں ہے جس سے پاکستان کا نام اوپر ہو سکتا ہے. کل میرے پاس غالب لائبریری والے سارے لوگ آئے تھے. غالب آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک نام ہے، اور ایک لائبریری ہمارے پاس سینٹرل کے ایریا میں. مجھے سن کے حیرت ہوئی کہ اس لائبریری کا جو لائبریرین ہے اس کی 6 مہینے سے تنخواہ نہیں دی تھی، وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو آپ بتائیں، اتنا بڑا مجموعہ غالب کا ہمارے پاس ہو اور اس میں کتابوں کو کیڑے لگ رہے ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ساتکین ایوارڈ 14 سال سے نہیں ہوا تھا جو اس بار ہم نے کرایا. 13 سال سے کراچی گیمز نہیں ہوئے تھے. تو یہ بات ضرور ہے کہ کراچی کو اگنور کیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ایک کوشش ہے، اور اس کوشش میں چاہوں گا آپ سب ہمارا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے مسائل ہیں اس کو ختم کر کے جو وسائل ہیں اس کو بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو. شکریہ بہت بہت. دیکھیں، بات اصل میں یہ کہ میں ہمیشہ اس کا فرم بلیو ہوں کہ کسی کا ویٹ نہ کریں. جیسے میں اس ٹیم کے گراؤنڈ جاتا ہوں، ہم نے کھیلتے ہوئے اس وقت چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، اور وہاں پہ جنگل تھا، تو میں اس لیے اس کو آن کرتا ہوں اس گراؤنڈ کو. تو میں بھی جاتا ہوں، دو کہ وہاں پہ سیمنٹ کی پچز ہیں، زیادہ وہاں پہ ٹرف پچز بھی نہیں ہیں، لیکن ہم جاتے ہیں وہاں پہ. اور آپ نے بھی اچھی ویڈیوز بھی اس لیے وائرل کی کہ کہیں جا کے کچھ کو فائدہ ہو جائے. اور آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہو کہ میں فیلڈنگ کی بات کر رہا ہوں، تو بعض وقت بیٹنگ کی بات کر رہا ہوں پلیئر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ضروری نہیں کہ میں بہت بڑی اکیڈمی لے کے یہ ہم کام کریں، اور کسی کا بہت بڑی اکیڈمی ہو تبھی وہ سرو کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح کے پی ایل کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ کلب کرکٹ جو ہے، جو کہ کراچی کی اگر ہم خاصہ دیکھیں، اگر میں سر عبدالرقیب کی بات کروں، میں ویڈ حنیف صاحب کی بات کروں، میں جاوید مہداد کی بات کروں، میں زہیر عباس صاحب کی بات کروں، یہ ریگولر کلب کرکٹ کھیلتے تھے. بے شک سیمنٹ کے پچز پہ کھیلتے تھے، لیکن ان کو فائدہ ہوتا تھا، اور ان فائدے سے ہی ہم جیسے پلیئروں کو فائدہ ہوا. جب راشد لطیف ہمارے کلب میں کھیلتے تھے، ظفر اقبال چودھری کھیلتے تھے، سعید انور کو ہم بعض بار دیتے تھے، سعید آزاد صاحب کو وہاں دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے اگینسٹ کھیل رہے تھے، توصیف احمد ہمارے زون 4 میں کھیلتے تھے. تو میرے خیال سے ہم جیسے پلیئروں کو اگر تھوڑی بہت انرجی ہے اور اگر وہ فٹ ہے، تو بنسبت بعض بات ہم ویٹرن سے اچھا یہ کہ کلب کرکٹ میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو زیادہ موقع، میں ان کو زیادہ موقع دے رہا ہوتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں. یہ جو ایک جو گائیڈ ہوتا ہے، جو مینٹورز ہوتے ہیں، اس لیے میں ہمیشہ اس کا فرم بلیو ہوں کہ ان کو ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کامران صاحب کو ہم نے رمضان میں انگیج کرنے کی بھی کوشش کی تھی اس وقت، لیکن ہم نے ایک ایونٹ کرا رہے تھے وہاں اسی گراؤنڈس پہ، اور کامران صاحب نے ہم سے ایگری کیا تھا کہ چاہے جیسے مٹی کا گراؤنڈ ہو، سیمنٹ کی پچ ہو، میں ضرور آؤں گا. اور اسی پچ پہ ہمارا ایک ایونٹ ہونا تھا، لیکن کیونکہ اسٹیونز کے حالات کی وجہ سے، گورنمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، تو ہم وہ نہیں کر سکے. لیکن انشاءاللہ آپ نظر آئیں گے، میں اگلی دفعہ کھیلوں گا تو اسی گراؤنڈ میں انشاءاللہ گھاس ہوگی. اور جب اس پر نظر پڑے گی، ان کو اس بات کی یاد دلائے گی کہ کے پی ایل کی جانب سے ان کو یہ شیلڈ دی گئی. ایک اور شیلڈ ہے، اور ایک اور شیلڈ ہے جو ایم ڈی، ایک اور شیلڈ ہے ہمارے پاس